بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بلوچستان پر اپنا تجزیہ دیں گے۔ پچھلے ہونے والے چند دنوں میں بلوچستان میں جو لگاتار تابڑتوڑ حملے بلوچستان لبریشن آرمی کی جانب سے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے ایک خوف و ہراس پھیل گیا ہے پاکستان میں۔ ایک ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ جیسے بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل کر جا رہا ہے اور ریاست پاکستان جو ہے اب وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہت ضروری ہے کہ پاکستانی قوم کو بلوچستان کے پس منظر اور وہاں کے واقعات کا صحیح معنوں میں علم ہو، کیونکہ آج کی اس جنگ میں جتنی جنگی کارروائیاں زمین پر ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ خوفناک جنگی کارروائیاں انفارمیشن وارفیئر یا ابلاغی جنگ میں ہوتی ہیں۔ جھوٹ، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا اس جنگ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ یہ نفسیاتی جنگ زیادہ ہے، جہاں پہ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ریاست کو مایوس کیا جاتا ہے، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ریاست ٹوٹ رہی ہے، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم شکست کھا چکی ہے اور بلوچستان میں دہشت گرد اپنے حقوق کی خاطر جنگ کر رہے ہیں، اور مسنگ پرسنز جن کو اور جو کہ اس وقت دہشت گرد ہیں سارے کہ جو ملک میں جنگیں کر رہے ہیں اور پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں یا افغانستان اور ایران اور مڈل ایسٹ میں ہیں، وہ سب کے سب حامد میر کے مسنگ پرسنز ہیں جن پر ریاست نے ظلم کیا ہوا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو ہم پس منظر کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جس طرح پاکستان 1947 میں بنا، اس وقت سے ہی افغانستان کی حکومت پاکستان میں فسادات برپا کر رہی تھی۔ افغانستان واحد ملک تھا چونکہ وہ سوشلسٹ تھے، کمیونسٹ تھے، ظاہر شاہ کے ایلیمنٹس تھے، ان میں سرخے تھے، پختونستان بنانے والے تھے، خان عبدالغفار خان، باچا خان والے ایلیمنٹس تھے جو کسی صورت پاکستان کو نہیں بننے دینا چاہتے تھے۔ تو پختونستان کا مسئلہ اس وقت سے ہی کھڑا کر دیا گیا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کے اندر بھی کچھ نواب تھے، کچھ سردار تھے کہ جو اس وقت سے ہی سوشلسٹ، کمیونسٹ، مارکسسٹ یا افغان کابل حکومت یا سوویت یونین کی طرف مائل تھے، اور وہ ان کی جانب سے امداد لے کر پاکستان میں شرارتیں کرتے رہے تھے۔ بلوچستان میں بار بار ملٹری آپریشنز 50s میں بھی ہوئے، 60s میں بھی ہوئے، اور جو ایک بڑا میجر آپریشن تھا وہ بھٹو نے کیا تھا 74 وغیرہ میں، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، کیونکہ اس زمانے میں افغانستان میں سردار عبدالداؤد کی حکومت تھی، کمیونسٹ تھے، وہ پوری طرح پختونستان بنانا چاہتے تھے۔ تو بھٹو نے دو کام کیے اس وقت۔ ایک تو یہ کہ اس وقت احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کو پاکستان بلا کر ان کو چراٹ کے ملٹری سکول میں ٹریننگ دلوائی، ایک مجاہدین کا ایک گروہ تیار کیا کہ کمیونزم کو روکنے کے لیے اسلامک فورسز کو استعمال کیا جائے۔ یہ کام جنرل ضیاء نے نہیں شروع کیا تھا، یہ کام بھٹو نے شروع کیا تھا۔ اور دوسرا کام بھٹو نے یہ کیا کہ چونکہ بہت زیادہ بغاوت بلوچستان میں برپا ہو چکی تھی اور بلوچستان میں اس وقت کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ یا کوئی کام نہیں ہو سکتا تھا، تو ایک فوجی آپریشن شروع کیا گیا۔ اس فوجی آپریشن کے نتیجے میں بلوچستان لبریشن آرمی کی BLA کے جو کچھ سردار بگٹیز اور کچھ اس کے اندر مریض تھے، کچھ بگٹیز تھے اور کچھ مینگل تھے، ان ساروں کو اچھی طرح سے نمٹ لیا گیا تھا، اچھی طرح سے ان کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور بلوچستان لبریشن موومنٹ کی ساری موومنٹ ہی تقریباً کچل دی گئی تھی، سب گرفتار ہو گئے تھے، پکڑے گئے تھے۔ مگر جنرل ضیاء کے دور میں آنے کے بعد دوبارہ سے ایک آواز اٹھائی گئی کہ جی ریکنسیلیشن ہونی چاہیے اور ان کو مین سٹریم میں لانا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں سارے دہشت گردوں کو رہا کر دیا گیا۔ اور جو سب سے بڑا دہشت گرد اس وقت رہا ہوا، آپ حیران ہوں گے اس کا نام سن کے، اس کا نام نجم سیٹھی تھا۔ یعنی نجم سیٹھی جیسے لوگ جنہوں نے ایک لنڈن کامریڈ گروپ کے نام سے گروپ بنایا تھا، آئرنی دیکھیے، کمیونسٹ ہیں لیکن لنڈن میں جا کے کامریڈ گروپ بناتے ہیں، اس میں جسٹس ایس رحمان کے بیٹے تھے، اس میں نجم سیٹھی تھا، جس میں شاید آئیر اور بھی بہت، احمد راشد بھی شاید تھا اس میں۔ ان ساروں نے مل کر پاکستان میں باقاعدہ مسلح بغاوت برپا کی۔ نجم سیٹھی گرفتار ہوا، ملٹری انٹیلیجنس کی جیل میں رہا مہینے، اس کو پھانسی کی سزا لگنے والی تھی، لیکن وہ جو ریکنسیلیشن ہوئی بلوچوں کے ساتھ کہ جی بلوچوں کے ساتھ ریکنسیلیشن ہونی چاہیے، اس کے نتیجے میں اس کو رہا کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو آج تک یہ حامد میر کی طرح زہر اگل رہا ہے پاکستانی ریاست کے خلاف، پھر اس کو گورنر بنا دیا گیا۔ یعنی سوچئے کہ ریاست پاکستان غداروں، دہشت گردوں کو پکڑ کر جب گورنر بنائے اور ملک میں ریاست اور اقتدار اور اختیار ان کے ہاتھ میں دے، تو پھر ہم یہ شکایت کیسے کریں؟ حامد میر نے جس قسم کی بغاوت برپا کروانے میں کردار ادا کیا ہے، جو بھڑکانے میں کہ بلوچستان میں آگ لگائی جھوٹ پھیلا کر کہ آرمی بلوچوں کو پکڑ کے ہیلی کاپٹروں سے نیچے گرا رہی ہے، ایسے شخص جس کے ٹکڑے کر دینے چاہیے تھے ریاست کو، وہ آج بھی بڑے طاقتور ہے اور اسی طرح جھوٹ پھیلا رہا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ مسنگ پرسنز کے نام پہ ماما قدیر کے ساتھ مل کر جھوٹ یہ بولتا رہا، لیکن ابھی بھی وہ آزاد ہے۔
میں آپ کو بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو کینسر آج پھیل گیا ہے اس کا پس منظر کیا ہے. یہ ایک دن میں نہیں پھیلا. 80s میں جب افغانستان میں جہاد جاری تھا تو یہ سارے اس وقت جو نواب خیر بخش مری تھا اور اس کچھ بگٹی کے لوگ تھے, کچھ مینگل کے لوگ تھے, یہ سارے لوگ افغانستان چلے گئے تھے. یعنی کابل فال ہوا جب 92 میں تو نواب خیر بخش مری اس وقت کابل میں تھا. میں خود اس وقت کابل پہنچا تھا. افغان مجاہدین کابل کی فتح کے وقت میں کابل پہنچا. اس کے بعد تو ان کا باقاعدہ مجھے وہاں گھر نظر آیا جس کے اندر ان کے BLA کے ٹیررسٹ وہاں رہتے تھے. افغان مجاہدین نے ان کو قتل نہیں کیا. انہوں نے پاکستان حکومت سے پوچھا کہ جی کیا کریں ان کے ساتھ, اور اس وقت کی پاکستان حکومت نے اگین اسی طریقے سے آوازیں اٹھا دی گئیں کہ جن کو معاف کر دیا جائے, درگزر کر دیا جائے. ان لوگوں کے ساتھ کیا, ضیاء الحق صاحب کا انتقال ہو چکا تھا, جلزہ شہید ہو چکے تھے, 92 کا دور تھا, بے نظیر کی حکومت تھی. ان لوگوں سارے جناب آواز اٹھائی گئی کہ ان کو معاف کر دیا جائے. نواب خیر بخش مری اور اس کے سارے BLA کے دہشت گردوں کو پاکستان آرمی کے ہیلی کاپٹروں میں اٹھا کر مرغے سمیت, ان کے دمبے اور مرغے اور کتے جو انہوں نے پالے ہوئے تھے ان کے سمیت ان کو اٹھا کر دوبارہ لا کر آباد کیا گیا کہ آئندہ آپ شرارت نہیں کریں گے, پاکستان کے ساتھ محبت کریں گے, امن سے رہیں گے, تنگ نہیں کریں گے. یہ آرام سے آئے یہاں پر اور آتے ہی انہوں نے پہلا کام کیا کہ بغاوت دوبارہ شروع کر دی. پھر جنرل مشرف کے دور میں ایگزیکٹلی یہی ہوا. 90s کا دور ختم ہوا, جنرل مشرف کا دور آ گیا 10 سال کے بعد, اور ایگزیکٹلی اس دفعہ اکبر بگٹی نے مسئلہ کھڑا کیا زیادہ. اکبر بگٹی نے وہی سارے پرابلم, وہی سارے فسادات, گیس لائنز پر حملے, پاکستان کی ریاست پہ حملہ, پورے پاکستان کی گیس بند کر دی. ایک عجیب دہشت گردی کا ماحول. پریزیڈنٹ آف پاکستان اور گورنر بلوچستان کی ان کا جو کیمپ لگا ہوا تھا وہاں پر ایک جلسہ ہو رہا تھا, اس پر راکٹ سے حملے کیے. ایک حد ایسی پار کر دی کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ ان کے خلاف کارروائی نہ کی جاتی. اور پھر اپنے ہی قبیلے کے اکبر بگٹیز کے کلپر اور مسوری بگٹیز کو ہزاروں کی تعداد میں نکال کے ملتان بھیج دیا. اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو نکال کے ان کی زمینوں پر, ان کی عورتوں پہ, ان کے گیس کے وسائل پر قبضہ کر لیا. تو اس وقت بھی پھر یہی بات ہوئی کہ جناب ان کے ساتھ کیا جائے. ایک گروپ تھا, لابی تھی پاکستان کے اندر جو کہہ رہی تھی معاف کر دیں, درگزر کر دیں, ناراض بلوچ ہیں, حقوق دے دیں, دیوار سے نہ لگائیں. اور وہ جو کلپر اور مسوری بگٹی تھے اور خود احمدان بگٹی اور وہ سارے بگٹیز جن کو نکال کے مار کے اس نے باہر پھینکا تھا ہزاروں کی تعداد میں, ان کے حقوق کے لیے کوئی بات نہیں کرتا تھا. تو یہ وہ وقت تھا کہ اگر آپ یاد کریں کہ 2007 میں پہلی مرتبہ میں ٹیلی ویژن پر آیا تھا. اس وقت میں احمدان بگٹی کو لے کر آیا اور میں ٹیلی ویژن کے اوپر, PTV کے اوپر, اور ہم نے سارا کانسیپٹ ایکسپلین کیا. احمدان بگٹی نے سمجھایا کہ اکبر بگٹی اصل میں غدار ہے جو دشمنوں سے پیسے لے کے ریاست پاکستان پر حملہ کر رہا ہے, اور یہ کوئی بلوچوں کے حقوق کی بات نہیں کر رہا کیونکہ خود اس نے اپنی بگٹی قوم کو, اپنے بگٹی قبیلے کو سب سے زیادہ تباہ و برباد اور رسوا کیا ہوا ہے. اور احمدان بگٹی اور اس کے ساتھ بہت بڑے بڑے لوگ, قبیلے کے ہزاروں لوگ جو تھے ملتان میں دربدر اور خوار ہو رہے تھے, جن کو قتل کرتا تھا, یہ آنے نہیں دیتا تھا واپس. اس وقت ملٹری انٹیلیجنس نے فیصلہ کیا, جنرل مشرف نے فیصلہ کیا کہ ہم سارے جو بلوچ ہیں جو پنجاب میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو لے جا کر آباد کریں گے بگٹی قبیلے کے, وہ سارے ان کو دوبارہ سے ریسیٹل کریں گے, ان کو زمینیں واپس دلائیں گے. ظاہر ہے اس پر پھر اکبر بگٹی نے بغاوت کر دی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسے ہو, اور آرمی کا پلان یہی تھا کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا, اس کو گرفتار کر کے اپنے ہی قبیلے کے حوالے کر دیں گے, قبیلہ اس کو جانے جو مرضی فیصلہ کرنا ہے. اکبر بگٹی کو یہ بات معلوم تھی, لہذا جب SSG کے کمانڈوز اور آفسرز, لیفٹنٹ کرنل, میجرز, کیپٹن, آفسر اندر گئے اس غار کے اندر اکبر بگٹی سے سرنڈر لینے کے لیے, تو اس نے دھماکہ کر کے غار گرا دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے 5 SSG کے آفسرز شہید ہوئے وہاں پہ, خود بھی مردار ہوا, یہ اپنے ساتھ اس کے سارے 10-12 دہشت گرد وہ مارے گئے. مگر جو زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد سارے پاکستان کے غداروں نے, حامد میر جیسے ناپاک اور پلیتوں نے, غداروں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پاکستان آرمی نے اکبر بگٹی کو قتل کر دیا. اکبر بگٹی نے خودکشی کی اور غار کے اندر ہمارے جوانوں افسروں کو شہید کیا. پاکستان آرمی نے اسے قتل نہیں کیا تھا. مگر اس وقت چونکہ یہ 2007 کے بعد مشرف کو ہٹا دیا گیا تھا, زرداری کی حکومت آ گئی تھی, اور اس وقت اشفقار چودھری چیف جسٹس تھا جو خود ان غداروں کے ساتھ ملا ہوا تھا. جنرل کیانی ایک کمزور آرمی چیف جو شاید کسی حد تک, مطلب میں تو صاف کہوں گا کہ کمپرومائز تھا, اور اس شخص نے کسی قسم کی اس ڈس انفارمیشن, پروپیگنڈے اور جھوٹ کو جو پاکستان آرمی کے خلاف بلوچستان میں پھیلایا جا رہا تھا روکنے کی کوشش نہیں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر بگٹی کے بیٹے نے ریاست پاکستان پر مقدمے کر دی, پاکستان کے آرمی چیف پہ. پاکستان کے گورنر اویس غنی تھے اس وقت, آرمی چیف مشرف تھا, پوری ریاست اس وقت جو پاکستان کی تھی اس پر BLA کے دہشت گردوں نے بلوچستان ہائی کورٹ کے ذریعے کیس کر دی,
اور وارنٹ نکل گئے, یعنی مشرف کے وارنٹ بھی نکلے تو اویس غنی صاحب کے بھی نکلے. یعنی ریاست پاکستان چھپتی پھر رہی ہے ان بی ایل اے کے دہشت گردوں کو کی وجہ سے کہ جنہوں نے عدالت کو استعمال کر کے ریاست پر مقدمے کر دیے اپنی دہشت گردی چھپانے کے لیے. یعنی گیم دیکھیں کیسے ریورس ہوا کہ کہاں دہشت گرد جن کو لٹکنا چاہیے تھا وہ ریاست پاکستان کے ادارے استعمال کر کے پاکستان کی ریاست پر جنگ کر رہے ہیں, اور پاکستان کا سپہ سالار اور چیف جسٹس جس کا کام تھا اس کو روکنا وہ اس کھیل کا حصہ بنا ہوا ہے. آپ کس کے پاس جائیں گے جب سپہ سالار اور چیف جسٹس دشمنوں سے مل جائے جا کے؟ تو جب یہ سٹیٹس ہو, اس سٹیٹس کی وجہ سے یہ ساری بغاوت پھیلتی رہی, بڑھتی رہی, کیونکہ ریاست اتنا زیادہ ناکام اور کمزور اپنے آپ کو ثابت کر رہی تھی کہ ان کو سپیس مل گئی. یہ وہ وقت تھا جیسے کہا 2007 کا کہ ٹی ٹی پی کی دہشت گردی پوری طاقت کے ساتھ افغانستان سے پاکستان میں داخل ہو رہی تھی. یہ وہ جب 1 لاکھ پاکستانی ہم شہادتیں دی ہم نے پچھلے 12-15 سال میں. اسی دور میں یہ بلوچستان کی انسرجنسی کو افغانستان سے فل سپورٹ ملی. یہی وہ دور تھا کہ جب آپ نے کلبھوشن یادیو کو گرفتار کیا. یعنی آپ کو یہ معلوم ہوگا ہر طرح سے ساری ایویڈنس آپ کے سامنے آ گئی کہ افغانستان اور ایران کے ذریعے را جو ہے کس طریقے سے, اس حد تک کانفیڈنس ان کو ہو چکا تھا کہ اپنے سرونگ افسر بلوچستان میں بھیج رہے تھے کمانڈ کرنے کے لیے بلوچستان لبریشن آرمی کو. اور صرف افسرز ہی نہیں بھیج رہے تھے, وہ اپنے کمانڈوز اور اپنے ٹیررسٹ اور اپنے ساری فائنانسنگ اور فنڈنگ کم از کم 40-50 ارب روپیہ پاکستانی روپے میں خرچ کیا گیا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کو فنڈ کرنے میں, جس کے نتیجے میں آپ دیکھیے جو جنگ ہمارے اوپر مسلط ہوئی کہ 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو گئے پاکستان کے اندر اور ایک بھارتی فوجی نہیں مرا. آپ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اجیت کمار ڈوول نے اور را نے یقیناً پاکستان کو اس لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں, اس انسرجنسی میں ہمیں بہت تکلیف پہنچائی. ہم صرف خوش فہمی میں رہے کہ ہماری ISI نمبر 1 ایجنسی ہے, پاکستان کو کچھ نہیں ہو سکتا, ہم آخری خطرے تک لڑیں گے. مطلب یہ بکواسیات ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی جب ہمارا خون روز بہ رہا ہے, جب 1 لاکھ پاکستانی شہید ہو چکے ہیں, ISI کے ہر ہیڈ کوارٹر پہ سوسائڈ بامبنگ ہوئی ہے, GHQ کے گیٹ پہ لیفٹیننٹ جنرل شہید ہوئے ہیں. ہمیں بہت پہلے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں. سٹیٹس یہ ہو چکا تھا کہ ہم یونیفارم پہن کے ہمارے آفسرز GHQ نہیں جا سکتے تھے کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل مشتاق بیگ جو ہے گیٹ پہ شہید ہوئے تھے, اور آفسرز کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ یونیفارم نہ پہنیں. گاڑیوں سے آرمی کے نمبر پلیٹس اتروا دی گئی تھی. ہم شکست کھا چکے تھے اس جنگ میں, اور بہت سخت قربانیاں دینے کے بعد ہم نے ریکوری کی تھی کہ ہم کسی حد تک ہم نے سوات خالی کرایا, ٹرائبل ایریاز خالی کرایا, ٹی ٹی پی کو پیچھے دھکیلا. افغان طالبان تو افغانستان میں ابھی 6 مہینے پہلے ان کی حکومت آئی ہے, اس سے پہلے پچھلے 20 سال تک بی ایل اے کو سپورٹ کیا گیا افغانستان اور ایران سے. اب ہم یہاں پر آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے, بلوچ جو ہے ناراض ہیں. اس کی حقیقت ذرا اچھی طرح سمجھ لیں گے, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جب میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو. بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا 42% ہے رقبے کے حساب سے, یعنی تقریباً آدھا پاکستان. یہ جتنا بڑا پاکستان ہے اس کا تقریباً 42% صرف بلوچستان کا علاقہ ہے. مگر جو بلوچستان کی آبادی ہے وہ صرف 4% ہے, 4%. یعنی اس کا مطلب ہے اگر ہم 22 کروڑ ہیں تو بلوچستان کی آبادی تقریباً 90 لاکھ بنتی ہے. دیٹس اٹ. یعنی آدھا پاکستان تقریباً سائز میں, آبادی تقریباً 90 لاکھ. اور ان 90 لاکھ میں بھی 60 لاکھ وہ ہیں جو بلوچ نہیں ہیں, نان بلوچیز ہیں جو بلوچستان میں رہتے ہیں. یعنی یہ ذرا کمال کی بات ہے, ذرا اس کو غور کیجئے گا. بلوچستان از اے پشتون میجورٹی پروونس. ایکچولی اٹس اے مس نومر, اس کا نام غلط ہے ایکچولی. بلوچستان سے کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ سارا رہنے والا ہر شخص بلوچی ہے وہاں پہ. بلوچستان میں 60% آبادی جو ہے وہ پشتونوں کی ہے. یعنی millions of people who live in Balochistan are actually not Baluchis. پشتون ہے وہاں پہ جو پورا ناردن. کوئٹہ از ایکچولی اے پشتون سٹی. کوئٹہ بلوچ شہر نہیں ہے. کوئٹہ میں پشتون رہتے ہیں, ہزاراز ہیں وہاں تھوڑے سے, وہاں بلوچ بہت تھوڑے سے, لیکن میجورٹی سے پشتون سے, پشتو سپیکنگ شہر ہے کوئٹہ. بلوچستان کا کیپٹل پشتو سپیکنگ ہے. اور بلوچستان کے اندر براہوی رہتے ہیں جو کہ بلوچ جو ہے ایکچوئل بلوچ, وہ براہویوں کو بلوچ نہیں مانتے, وہ ایک سیپریٹ قوم ہے, الگ مانتے ہیں ان کو, دیر سیپریٹ پیپل. وہاں پہ مکرانی رہتے ہیں, وہاں مکرانیوں کی بہت بڑی تعداد, جن کو آپ جانتے ہیں حبشی جیسے ہوتے ہیں. وہاں پنجابیوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے, اور جیسے کہا وہاں پشتونوں کی تعداد آباد ہے, اور بہت ساری دیگر قومیں بھی ہیں وہاں پہ کہ جو بلوچستان میں آباد ہیں, which are not بلوچ, جن کو آپ بلوچ ٹرائبز کہتے ہیں. وہ بڑے بلوچ ٹرائب اگر ہے تو ایک بگٹی ہے, ایک مری ہے, ایک مینگل ہے, اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ان کے سب کلان بہت سارے. اور بگٹی, مری اور مینگل میں بھی 99% لوگ پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان سے پیار کرنے والے ہیں.
ان کے ہزاروں سینکڑوں لڑکے جو ہیں وہ مسلح افواج کے اندر ہیں، آرم فورسز میں، پیراملٹریز میں، ایف سی میں، پوری پاکستان میں سرو کرتے ہیں. اور لاکھوں بلوچ صدرن پنجاب میں بستے ہیں، یہ لغاری ٹرائبز اور یہ سارے جتنے ٹرائبز ہیں یہ بلوچ ٹرائبز ہیں جو ساؤتھ پنجاب میں رہتے ہیں. یہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کو کوئی ساؤتھ پنجاب میں بی ایل اے کی بغاوت نظر نہیں آتی. لاکھوں بلوچ ہیں جو سندھ میں بستے ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آتی سندھ میں کہ بی ایل اے جو ہے سندھ میں آپریٹ کر رہی ہو، بیکاز لوکل سپورٹ ہے ہی نہیں اس کی وہاں پہ. سو پرابلم بلوچوں میں نہیں ہے، پرابلم بلوچستان میں نہیں ہے، پرابلم 3 سرداروں میں ہے. دیٹس اٹ. خیر بخش مری میں تھی، اکبر بگٹی میں تھی، عطا اللہ مینگل میں ہے. یہ 3 کینسر ہیں صرف، اور یہ اپنی قوم کی بھی ساری بگٹی مری اور مینگل کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. لہٰذا یہ کہنا کہ اور یہ تینوں بھی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مر گئے، کچھ بھاگے ہوئے ملک سے ان کے، اور ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، بریار مری ہے اور بالاج مری ہے اور برامداد بگٹی ہے اور عطا اللہ مینگل کا بھائی ہے اختر مینگل، دوسرے جو 4 اس طرح کے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 5 and 6 ایک کمینے غدار سردار یا ان کے بیٹے. دیٹس اٹ. اور پورے بلوچستان میں جہاں پہ ہم کہتے ہیں 30 لاکھ بلوچ بستا ہے، سارے ٹرائبز ہیں، بگٹیز ہیں جیسے کہا، مریز ہیں، مینگلز، اور اس کے بعد سب کلانز ہیں ان کے، جو پورے بلوچستان میں ملیٹنٹس ہیں، جو ان کے مرسنریز ہیں کہ جو لڑ رہے ہیں، ان کی تعداد 4000 سے زیادہ نہیں ہے. جسٹ کیپ دس ان مائنڈ ناؤ. 4000 اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ 22 کروڑ پاکستان ہے، 90 لاکھ بلوچستان کی آبادی ہے. 90 لاکھ میں 60 لاکھ نان بلوچیز ہیں، 30 لاکھ بلوچ ہیں، 99% پاکستان کے ساتھ ہیں. اور جو ملیٹنٹس ہیں ان میں صرف 3 سردار ہیں 3 ٹرائبز کے جن میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، اور ان کے پاس بھی 4000 سے زیادہ فائٹر نہیں ہیں. مگر چونکہ بلوچستان اتنا بڑا علاقہ ہے جیسے کہا، تو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک قصبے سے دوسرے شہر، ریگستان، پہاڑ، سینکڑوں کلومیٹر کا علاقہ ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی آبادی ہے ہی نہیں. وہ ڈیزرٹس ہیں، پہاڑ ہیں، ریموٹ ایریاز ہیں، وہاں نہ آرمی ہے نہ پولیس ہے. پولیس ہے ہی نہیں. بلوچستان 90% بی ایریا کہلاتا تھا ہمیشہ ہی نہیں، وہاں پولیس تھی نہیں، کہ وہاں اسی لیے لوکل لیویز اور لوکل ٹرائبسمین اور آپ ان کو استعمال کرتے تھے. تو آپ 42% پاکستان کو ہر وقت کور نہیں کر سکتے، لہذا اتنے پہاڑ ہیں، اتنی وہاں پہ چھپنے کی جگہ ہیں. تو یہ 4000 ملیٹنٹس جو ہیں چھوٹے چھوٹے گروپس میں مختلف جگہوں پر چھپے رہتے ہیں، اور جب حملہ بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہ بڑے گروپس میں نہیں کرتے، 5 10 11 12. آج تک میکسیمم بڑا گروپ جو حملہ جس نے کیا ہے بلوچستان میں کسی آرمی پوسٹ پر، وہ 40 اور 50 بی ایل اے کے ملیٹنٹس ہیں، اس سے زیادہ نہیں. تو یہ بات جب ہم نے آپ کو بتائی کہ فرام اے ملٹری پوائنٹ آف ویو یہ کس لیول کا تھریٹ ہے. 4000 ملیٹنٹس پورے بلوچستان کو آزاد نہیں کرا سکتے، پاکستان سے لڑ نہیں سکتے، پاکستان کی ریاست کو نہیں تباہ کر سکتے. لیکن چونکہ یہ مقامی آبادی میں چھپے ہوئے ہیں، چونکہ یہ لوکلز لگتے ہیں بالکل، اور ظاہر ہے چونکہ پاکستان آکوپیشن فورس نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کی طرح کرفیو لگا کے ہر شخص کو گرفتار کر لیں. ہمارے لوگ ہیں، ہماری آبادی ہے، ہماری پاپولیشن ہے. آرمی کولونیل آرمی نہیں ہے، اپنے لوگ ہیں. لہٰذا یہ سختی نہیں کر سکتے عوام کے اوپر اس طرح جس طرح اسرائیلی آرمی ہے، انڈین آرمی کشمیر میں کرتی. نتیجہ یہ ہے کہ یہ بی ایل اے مقامی آبادی کے اندر چھپ کر کہیں پہ 4 حملہ کر دیتے ہیں، جا کے کسی اسپوس 5 حملہ کر دیا، 5 لوگوں نے جا کے ہم نے 6 پہ کر دیا، کہیں آئی ڈی لگا دی، کہیں بم لگا دیا، کہیں ایمبوش کر دیا، کہیں کانوائے جا رہا ہے ویران علاقے کے اندر، کانوائے جا رہا ہے اس پر فائر کھول دیا. یہ سب چیز یہ ان کی کیپیسٹی ہے، یہ کر سکتے ہیں. افغانستان سے ان کو مسلسل ابھی تک افغان طالبان نے پوری طرح افغانستان پہ کنٹرول نہیں کیا. جب پاکستان کی ریاست نے پوری پاکستانی اسٹیٹ پر قبضہ نہیں کیا تو آپ یہ افغانستان کے طالبان سے کیوں توقع کرتے ہیں کہ افغانستان کے چپے چپے کو اپنے کنٹرول میں لے آئیں گے؟ ظاہر ہے وہ نہیں لا سکتے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اسی طرح ایران کے ساتھ پرابلم ہے ہمیں. اسی طرح دبئی اور یو اے ای کے اندر یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے جو ہیں ان کی فنڈنگ دبئی کے ذریعے آتی ہے. تو جب یہ سارے سوئٹزرلینڈ کے اندر، یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، برامداد بگٹی، بلاش مری اور یہ سارے جتنے، تو پرابلم آپ اس کو ریزالو کر سکتے ہیں اگر ریاست پاکستان پوری طاقت کے ساتھ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے ان سانپوں کو کچلنا ہے. ناراض بلوچ کے کانسیپٹ، ہم ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ریکنسیلیشن، معاف کر دیں گے. 10 دفعہ پہلے ان کو گرفتار کر کے ریکنسیلیشن کی گئی، معاف کیا گیا. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں 50s میں، 60s میں، 70s میں، 80s میں، جن کو پھانسیاں ہو جانی چاہیے تھے 30 سال پہلے، وہ آج ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ریاست پاکستان اتنی کمزور نہیں ہے، لیکن ریاست پاکستان کی قیادت کرنے والے ہمیشہ نااہل لوگ رہے ہیں، ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے سانپوں کو پالا ہے، جن کے ذہن میں یہ کیڑا بٹھا دیا گیا تھا کہ جس طرح آج کشمیر کے معاملے میں کرتے ہیں، ہم امن پسند لوگ ہیں،
ہماری بزدلی، بغیرتی، بے شرمی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اس قسم کے بیانات جو ریاست کی طرف سے روز آ رہے ہوتے ہیں. دوسری جانب جو پولیٹیکل گورنمنٹس بلوچستان میں آتی رہی ہیں ہمیشہ سے ہی، یہ پچھلے 20 سال بھی خاص طور پہ اٹھا لیجیے آپ، جب یہ افغانستان میں امریکنز آئے اور یہ دہشت گردی ہمارے اندر داخل ہوئی، وہ ساری کی ساری انکمپٹنٹ اور کرپٹ رہی. بلوچستان میں پولیٹیشنز کے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ ہے پیسہ بنانا. نواب رئیسانی جیسے جو ڈگری اصلی ہوتی ہے کہ جعلی ڈگری ہوتی ہے کائنڈ آف، جن کو آپ نے جب دیا، خود سارا بلوچستان ہمیشہ اس کو بلوچ ہی حکومت کرتے رہے. اس پر سارے آپ دیکھیں گے جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، وہ سب بلوچ ہوتے ہیں. کوئی باہر سے آ کے حکومت نہیں کرتا وہاں، مگر اور سارا بجٹ دیا جاتا ہے، سارا پیسہ دیا جاتا ہے. لیکن مجال ہے کہ ان میں سے کوئی کام کرنے والا ہو. ان لوگوں کا پہلا انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ اربوں ڈالر، خربوں روپیہ کما کے پاکستان سے، بلوچستان سے نکال کے دبئی میں گھر بنائیں، لینڈ کروزرز خریدیں، گاڑیاں خریدیں. آپ یقین کریں گے کہ جہاں یعنی آبادی 90% آبادی کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، جس جگہ وہاں پہ رولز رائس اور بی ایم ڈبلیوز اور مرسیڈیزز وہاں کے سردار لیے پھر رہے ہوتے. ان کا صرف یہی مائنڈ سیٹ ہے. اور پھر اس کے بعد ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور ہمیں حقوق نہیں دیے جا رہے. مطلب اس قسم کی خرافات کے انسان جلال میں آ جاتا ہے کہ یہ کس طرح ریاست پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں. اکبر بگٹی کا یہی حال تھا، سارے اربوں خربوں روپیہ لیتا تھا، اپنے پرائیویٹ اس کے ایئر کرافٹ استعمال کرتا تھا آئل کمپنیز کے، کہتا تھا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہمارے حقوق نہیں دیے جا رہے، جبکہ اپنے ہی قبیلے کو مار کے اس نے سارا ملتان بھیجا ہوا تھا. دوسری بات، جہاں تک آئی ایس آئی اور ایم آئی کا تعلق ہے، ساری ذمہ داری پھر انہی کے اوپر آ جاتی ہے. آرمی پہ آتی ہے، کور ہیڈ کوارٹرز پہ آتی ہے، ایم آئی پہ، آئی ایس آئی پہ آتی ہے. اور چونکہ نیشنل پالیسی پاکستان کی وہ کمزور ہے، ریکنسیلیشن کی ہے، معاف کر دینے کی ہے، سسٹم کرپٹ ہیں، عدالتیں اور جج دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں، افتخار چودھری جیسے پشاور ہائی کورٹ کا جج جو مر گیا، جو ہمیشہ ٹی ٹی پی اس کے دیوار کے قریب سے چلا جائے تو سینکڑوں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو اس نے رہا کر دیا، جن کو آرمی عدالت سزائے موت دی تھی. یہی سب کچھ بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے. تو آرمی اور آئی ایس آئی کیا کریں؟ اگر پکڑ کے عدالت کو دیتے ہیں، عدالت بری کر دیتی ہے. یہ مارتے ہیں تو حامد میر بھونکنا شروع کر دیتا ہے کہ مسنگ پرسنز آ گئے. لہٰذا یہ دہشت گردی جاری رہے گی. آرمی اور آئی ایس آئی کے پاس کوئی کلیئر اسٹریٹجی نہیں ہے ہم کیسے ڈیل کریں، کیونکہ آپ کے سارے فیلڈ انٹیلیجنس آپریٹرز ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ کی ساری انٹیلیجنس ختم ہو گئی. یہ کیوں بی ایل اے اتنے زیادہ دہشت گردی کیوں کر رہی ہے؟ ہمارے انٹیلیجنس ایجنٹس ان کے اندر کیوں نہیں موجود؟ اس لیے موجود نہیں ہے کہ ڈی مورلائز ہو چکے ہیں، ایسٹس ہمارے ڈسپرس ہو چکے ہیں. ہمیں پہلے سے خبر کیوں نہیں مل رہی؟ ہم 10 وہ حملے پلان کرتے ہیں، ہمیں ایک حملے کی خبر ملتی ہے، 9 حملے وہ کر کے گزر جاتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا کہ یہ حملہ آنے والا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے بندے اندر نہیں ہیں. اندر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے انٹیلیجنس آفیسرز کو ہم نے ڈی مورلائز کر دیا. جو فیلڈ آپریشنز کے آفیسرز تھے، جو بریلینٹ آفیسرز تھے، جو کام کر رہے تھے فیلڈ کے اندر، ان کو ایڈورس رپورٹ دے کے، خراب کر کے، ان کے خلاف انکوائری کر کے، ان کو نکال کر. انٹیلیجنس کا کام گندا کام ہوتا ہے. آپ کو اسمگلر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، دہشت گردوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ دفتر میں بیٹھ کے پیپر پشنگ نہیں کر سکتے. میں ذاتی طور پہ بہت اچھے انٹیلیجنس آفیسرز کو جانتا ہوں جن کو بلوچستان میں صرف اس لیے خراب کر دیا کہ پروفیشنل جیلسی، آئی ایس آئی اور ایم آئی کا آپس کا جھگڑا، کریڈٹ ہم لیں گے، کریڈٹ تم لوگے. یہ مجھے یاد ہے جنرل ندیم اجاز کے ساتھ جب میں کام کر رہا تھا ایم آئی ڈائریکٹوریٹ میں، اس وقت جب اکبر بگٹی والا کیس چل رہا تھا، جنرل ندیم اجاز چونکہ جنرل مشرف سے نزدیک تھے، لہذا انہوں نے اجازت لے لی کہ ایم آئی آپریٹ کرے گی بلوچستان کے اندر. یہ سارا اکبر بگٹی والا آپریشن ایم آئی کا آپریشن تھا، آئی ایس آئی کا نہیں تھا. تو آئی ایس آئی کو اس وقت بہت برا لگا تھا کہ جی ہماری ٹرف کے اندر یہ ایم آئی کیوں داخل ہو گئی ہے. یہ کریڈٹ ٹیکنگ، پروفیشنل جیلسی جو ٹپیکل پاکستانی کیریکٹر ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ادارے ہیں، یہ پاکستان کا دفاع بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جب گھٹیا انسان آ جاتا ہے کوئی، تو پھر وہ پورے ادارے کو خراب بھی کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ یہ جنرل ایڈمرل منصور الحق آ گیا تو اس نے پوری نیوی کا بیڑا غرق کر دیا. کہنے کو وہ نیول چیف تھا، لیکن نیوی نے اس کو معاف بھی کر دیا. حالانکہ ان کو پھانسیاں لٹکانی چاہیے تھی کہ تم نیول چیف ہو کے پلی بارگین کیسے کر سکتے ہو جب تم نے نیوی کو فروخت کر دیا. تو اسی طرح آرمی کے ساتھ بھی مسئلے ہیں. ہم نے خود آرمی نے بہت سارے لوگوں کو پھانسیاں لٹکائی ہیں، بہتوں کو جیلوں میں ڈالا غداری کے اوپر. پرابلم ہے، یہ پرابلم سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. 100% آنکھ بند کر کے آپ بلائنڈ فیتھ اعتبار آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اتنی کرپشن ہو چکی ہے ریاست کے ہر ادارے کے اندر کہ آپ کو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے ان کا عمل، کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ ریاست کے ساتھ غداری ہے، نااہلی ہے، یا ان کو روکا جا رہا ہے کہیں اور سے. تو یہ سارے معاملات، پاکستان کا عدالتی نظام بالکل کرپٹ، پاکستان کے پولیٹیشنز بالکل کرپٹ، آئی ایس آئی اور ایم آئی کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، پروفیشنل جیلسی بھی ہے ان کے اندر. ابھی تک یہ ٹیکنالوجی استعمال نہیں کر رہا ہے، ابھی تک یہ ڈرونز یوز نہیں کر رہا ہے، ابھی تک ایم ریپس نہیں استعمال کر رہا ہے، ابھی تک سافٹ وہیکلز میں بھیجتے ہیں اپنے لڑکوں کو فیلڈ میں تاکہ بی ایل اے آسانی سے ایمبوش کر سکے ان کو. کم از کم 1 درجن ہماری آرمی پوسٹ جو ہیں، ایف سی کی پوسٹ کو بی ایل اے اوور رن کر چکی ہے، حملہ کرتی ہے، تباہ کرتی ہے، جلاتی. ابھی کہ جو پچھلے تربت میں پچھلے عرصہ کچھ پہلے واقعہ ہوا 10-15 دن پہلے. لیکن بار بار انہی غلطیوں کے باوجود
پاکستان کی ریاست اور آرمی کی لیڈرشپ ابھی تک اسی اسٹریٹجی پہ چل رہی ہے جو پچھلے 20 سال سے یہ چل رہا ہے. انہوں نے اس کو ریفارم نہیں کیا, امپروو نہیں کیا, ری ڈیفائن نہیں کیا. اب اور یہ سیریس پرابلم ہے. مطلب آئی ایم اینگری, آئی ایم ایکچولی ویری اینگری, بیکاز میرے بچے شہید ہو رہے ہیں نیچے. آپ 7, 8 یا 9 بی ایل اے کے دہشت گردوں کو مارنے کے لیے 12, 14 آفیسرز اور سولجر شہید نہیں کروا سکتے. یہ غلط اسٹریٹجی ہے. آپ کو ٹیکنالوجی یوز کرنی ہے, آپ کو نائٹ ویژنز یوز کرنے ہیں, آپ کو ڈرونز یوز کرنے ہیں, آپ کو سیٹلائٹس یوز کرنے ہیں, آپ کو پوری دنیا کی طاقت استعمال کرنی ہے ان 4000 دہشت گردوں کو تلاش کرنے اور ان کے فیسیلیٹیٹرز کو, اور جو ملک سے باہر ان کے دہشت گرد بیٹھے ہیں. آپ کو افغانستان پہ حملے کرنے جا کے, آپ کو ایران کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے, مارنا پڑے تو اندر جا کے مارنا. ایک دفعہ کہا ہے ان کے ساتھ کہ بات کرو, پھر ہم سے کلبھوشن یادیو کو بھی تم نے بھیجا, ہم نے کچھ نہیں کہا تمہیں, بدتمیزی بند کرو ہمارے ساتھ. یہ ایک دفعہ طریقے سے بات کریں. پوری دنیا میں جو بی ایل اے کے دہشت گرد پھیلے ہوئے ہیں وہاں سے اٹھا کے لائیں, ان کو لا کر ان کو چوک پہ پھانسیاں دیں, ان کی لاشیں لٹکا دیں چوکوں کے اوپر. کریں ذرا سختی تھوڑی سی. ریاست کو تھوڑا سا سیویج ہونا پڑتا ہے, سختی دکھانی پڑتی ہے. حامد میر کو لٹکائیں سب سے پہلے, جس نے یہ آگ بھڑکائی ہے بلوچستان میں یہ بکواس کر کے کہ آرمی ہیلی کاپٹروں سے بلوچوں کو نیچے پھینکتی ہے. معاف کیسے کر دیا آپ نے اس کو؟ کس قسم کی یہ ریاست ہے جو غداروں کو معاف کر کے عزت دیتی ہے اور اپنے بیٹے شہید کرواتی ہے؟ لہذا پریشان مت ہوں, یہ مسئلہ ریزالو ہو سکتا ہے. یہ ہمارا سیلف کریٹڈ ہے, سیلف انفلیکٹڈ وونڈ ہے. ہم نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر اپنی حماقتوں, جہالتوں, غداریوں, منافقت کی وجہ سے نقصان پہنچائی ہے. بلوچستان کہیں بھی نہیں جا رہا اللہ کے فضل سے. پاکستان وہیں کھڑا ہوا ہے. پاکستان اب بڑا ہوگا انشاءاللہ. یہ پروپیگنڈے میں مت آئیں کہ بی ایل اے کی وجہ سے بلوچستان آزاد ہو جائے گا اور ہاتھ سے نکل جائے گا. ایسی کوئی بکواس نہیں ہونے جا رہی. ہاں, ہمیں نقصان ہوتا رہے گا. یہ 4, 5, 6 کتے بی ایل اے کے بار بار حملے کریں گے, ایمبوش کریں گے, آئی ڈیز لگائیں گے, اس لیے کہ ریاست ڈھیلی ہے, ریاست کمزور ہے. ریاست سختی کرے تو ہم ان کو 3 مہینے میں ختم کر دیں ساروں کو. جتنے بی ایل اے کے یہ دہشت گرد ہیں, ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کے لوگ ہیں, ان کے کانٹیکٹس, ان کے جاننے والے, سب کو اٹھا لیں. کوئی مشکل کام نہیں ہے. افغانستان جیسے کا, ایران, باقی ملکوں میں آپ کو ہر ایکسس پہ انٹرنیشنلی, ڈپلومیٹکلی, پولیٹیکلی, ٹیکنالوجی, سائنس, سیٹلائٹس, ڈرونز, نائٹ ویژنز, آپ کو سب کچھ استعمال کرنا ہے. ریاست کو پوری طاقت کے ساتھ آنا ہے. اور پھر وہ جو کرپشن ہے خود آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹس کے اندر, ان کا دماغ ٹھیک کرے. کمپٹنٹ لوگ بلوچستان میں لگائیں. سب سے انکمپٹنٹ چور اور ڈاکو آپ نے بلوچستان میں لگائے ہوئے ہیں, جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے بلوچستان کو مینج کرنے کی. اور یہ سارے خود گورنر نے اپوائنٹ کیے ہیں. گورنر بھی آپ کا لگایا ہوا ہے, چیف منسٹر بھی آپ کا لگایا ہوا ہے. آپ دشمن سے کیا اعتراض کرتے ہیں؟ پچھلی حکومتوں نے خراب کر دیا, آپ نے خود خراب کیا ہے. لہذا یو ہیو ٹو فکس دس اینڈ وی کین فکس دس. پریشان مت ہو, بلوچستان کہیں بھی نہیں جا رہا. اللہ کے فضل سے سارے بلوچ محب وطن ہیں, پاکستان سے پیار کرنے والے. بلوچستان میں ساری میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو کہیں پاکستان سے دور کہیں نہیں جانا چاہتے. کوئی بلوچ پاکستان توڑنا نہیں چاہتا. 3-4 ہزار بدماش, ذہنی طور پہ کرپٹ, فساد, پاکستان کے ہر شہر کے اندر جلوس نکالے جا سکتے ہیں. جلوس نکالنے سے ملک نہیں ٹوٹتے, اور جلوس نکالے جا رہے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ حکومت انکمپٹنٹ ہے. مہنگائی پہ اور چینی پہ اور پروٹیسٹ پہ اور مچھلی پکڑنے پہ, ہر چیزوں پہ جلوس نکلتے ہیں. دیٹ از ناٹ اے پرابلم. پرابلم یہ ہے کہ جو ملیٹنٹ دہشت گرد ہیں, آپ نے انڈیا کو سپیس اتنی دے دی ہے. پھر سب سے بڑھ کر اس سارے فساد کو اگر آپ نے روکنا ہے تو خالصتان کو سپورٹ کریں, کشمیر کو سپورٹ کریں, ناگالینڈ کو سپورٹ کریں, ماؤسٹ کو سپورٹ کریں. جب تک کہ آپ اس مشرک دشمن کے دانت نہیں توڑیں گے, جو کہ آپ نے کہا ہوا کہ ہم نہیں توڑیں گے, ہم 100 سال کا امن کرنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ, تو آپ اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھائیں گے. اور اس طرح نہ کریں. دیکھیے, ایک وقت میں یہ جنگ افسروں کے گھروں پہ آ جائے گی. جنرل مشتاق بیگ جی ایس یو کے گیٹ پہ شہید ہوئے تھے. وہ آرمی کی اوور آل پالیسی کی غلطی تھی کہ لیفٹنٹ جنرل ہمارے جی ایس یو کے گیٹ پہ شہید ہو گیا. ڈونٹ لیٹ دیٹ ٹائم کم اگین کہ یہ آپ کے گھروں میں گھس کے, جی ایس یو میں گھس کے, آفسرس کالونی میں گھس کے ہمارے افسروں اور ان کے بچوں کو شہید کرنا شروع کر دیں. کیا آپ اس وقت اٹھیں گے؟ کیونکہ ابھی تو نیچے غریبوں کے بچے مر رہے ہیں, آپ کو فکر نہیں ہے. لہٰذا بہتر ہے کہ اللہ سے ڈریں. دشمن بالکل انڈیا آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے, اس کی ڈپلائمنٹ بالکل ریڈی ہے. وہ صرف پاکستان میں ریکوائرڈ لیول آف انارکی چاہتا ہے, جس کے بعد یہ فوجیں لے کے اندر داخل ہو جائے. لہٰذا وقت نہ ضائع کریں. ٹی ٹی پی ہو یا بی ایل اے ہو, افغانستان سے لے کر انڈیا سے لے کر ایران تک, ہر جگہ جا کے آپ نے ان کو مارنا ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں. وی کین ڈو دیٹ. ریاست کر سکتی ہے, کرنا نہیں چاہ رہی, اینڈ دیٹ از دا ریزن وی آر بلیڈنگ. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اللہ پاک فوج کا حامی و ناصر ہو. ہماری باتیں سخت لگیں گی, لیکن جو شخص ہمیشہ سے تمہارا دفاع کرتا ہوا آ رہا ہے, تمہاری خاطر اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے پھرتا ہے, اگر وہ تمہیں ڈانٹ ٹپٹ کرے, نصیحت کرے, تو سن لیا کرو. اس کی نصیحت میں خیر ہوتی ہے. میں حامد میر نہیں ہوں کہ تم مجھے حامد میر تنقید اور حامد میر کی تنقید کو برابر کر دو. جن کو پھانسیاں دینی چاہیے ان کو تم عزت دیتے ہو, جن کی بات سننی چاہیے ان کو تم ذلیل کرتے ہو. اسی وجہ سے ہمارے بیٹے مارے جاتے ہیں. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.